السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے مس نوشین فراز، اور آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نوجوان سپہ سالار۔ تو ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے نامانوس الفاظ سے آگاہی حاصل کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح موضوع نوجوان سپہ سالار اور عنوان الفاظ معنی۔ سپہ سالار بیٹا کہا جاتا ہے، سپہ کہا جاتا ہے سپاہیوں کی جمع، اور سالار مطلب لیڈر۔ فوج کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سپہ سالار۔ الفاظ معنی، پہلا ورڈ ہے بحری، سمندری، ناز فخر، فصیل شہر کی چار دیواری۔ میرا پرانے زمانے میں کیونکہ جنگیں بہت ہوتی تھیں تو شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے چاروں طرف ایک موٹی مضبوط دیوار بنا دی جاتی تھی، اور اس میں مورچے بنائے جاتے تھے جہاں پر فوج بیٹھ کے شہر کی حفاظت کرتی تھی۔ عبور کرنا، پار کرنا، سرے، کونے، بگولا، تیز ہوا، جس طرح کہ آندھی میں جب بہت تیز آندھی چلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ روندنا، پاؤں تلے کچلنا، حسن سلوک، اچھا سلوک۔ اب ہم اس کے جملہ سازی دیکھ لیتے ہیں۔ بحری ڈاکوؤں نے بحری جہاز لوٹ لیا۔ ناز، ہمیں پاک فوج پر ناز ہے۔ فصیل، قلعے کی حفاظت کے لیے فصیل بنائی جاتی ہے۔ عبور کرنا، ہم نے کشتی کے ذریعے دریا عبور کیا۔ سرے، تیر کے سرے پر آگ کا بگولا تھا۔ بگولا، آندھی میں ریت کا بگولا اڑ رہا تھا۔ روندنا، ہاتھیوں نے دشمنوں کی فوج کو روند ڈالا۔ حسن سلوک، اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ ان الفاظ کے علاوہ بھی ان جملوں کے علاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نوجوان سپہ سالار، پیج نمبر 34۔ سندھ پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ باب الاسلام کے معنی ہیں اسلام کا دروازہ۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ آئیے جانتے ہیں سندھ میں باضابطہ اسلام کس ذریعے آیا اور کس طرح پھیلا۔ اس سبق کی بلند خوانی درست تلفظ اور تاثرات سے کیجیے۔ ایک دفعہ لنکا سے کچھ بحری جہاز عرب آ رہے تھے۔ ان جہازوں پر تجارتی مال لدا ہوا تھا۔ اس میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے جا رہے تھے۔ جب یہ جہاز موجودہ کراچی کے قریب گزرے تو دیبل کے مقام پر بحری ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ اس بہادر نوجوان سپہ سالار نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا: تمہیں اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا، مگر مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کر خشکی کے راستے 711 میں سندھ پہنچا۔ سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی، جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، لشکر کے ساتھ تھی۔ نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور العروس نامی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ راجہ داہر نے فوج کو دریا کے مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا اور اس کی موجودگی میں دریا کو عبور کرنا آسان نہ تھا۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کیں اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔ یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی۔ یہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فوج صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ راجہ داہر کی فوج میں 60,000 آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ مسلمان بہت پرجوش تھے۔ وہ منجنیق کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے
جن کے سرے پر آگ کا بگولا ہوتا، وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی، جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے تو وہ اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے میدان چھوڑ گئے۔ جنگ کے 10ویں دن راجہ داہر مارا گیا۔ اس موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں اب پورٹ قاسم واقع ہے۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ یہ کہانی ایک نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی ہے، جو کہ اس وقت صرف 17 برس کے تھے جب آپ کو راجہ داہر سے لڑنے کے لیے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے بھیجا، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں جو آج کل کا موجودہ کراچی میں پورٹ قاسم جگہ ہے، وہاں پر ایک بحری جہاز تھا جو عرب سے آ رہا تھا اور اس میں بہت سے مسلمان بھی شامل تھے اور تجارتی مال بھی تھا، تو اس کو وہاں پر موجود بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو محمد بن قاسم کو بلایا گیا کہ آپ آ کر راجہ داہر کی فوج سے لڑیں اور انہوں نے جو مسلمانوں کو اور تجارتی مال کو قبضے میں کیا ہوا ہے اس کو چھڑوائیں۔ تو آپ اپنے محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کر سن 711 میں وہاں پہنچے، اور آپ کے پاس جو شہر کی مضبوط فصیلیں تھیں ان کو توڑنے کے لیے ایک مشین تھی جسے منجنیق کہتے ہیں۔ تو آپ نے کافی دن تک یہ جو تھا جنگ جاری رہی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور العروس نام کی ایک منجنیق تھی جس کے ذریعے جس کو 500 آدمی، مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی مشین تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ شہر کی جو فصیل تھی اس کو توڑا اور شہر فتح کر لیا، اور مسلمان قیدی جو انہوں نے اس بحری جہاز میں سے قید میں کیے تھے ان کو بھی رہا کروا کر عرب بھیج دیا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں جو دریائے سندھ کا جو مغربی حصہ تھا اس پہ محمد بن قاسم نے پورا علاقہ اس کا فتح کر لیا، لیکن جو مشرقی حصہ تھا وہاں پر راجہ داہر کی فوجیں موجود تھیں۔ تو آپ نے ایک بہترین حکمت عملی محمد بن قاسم نے اپنائی اور کشتیاں جوڑ کے ایک پل نما چیز بنا کر اپنی فوج کو اس کے ذریعے مغربی کنارے تک پہنچایا، اور مسلمانوں نے ایسے تیر بنائے جن کے سرے پر آگ تھی، اور جب وہ آگ کا گولا وہاں پر گرتا تھا تو جو دشمن بھگدڑ میں جاتی تھی، اور جو ان کے ہاتھی تھے وہ ڈر کے بھاگے اور اپنی ہی فوج کو رونتے چلے گئے، اور 10 دن کی جنگ کے بعد راجہ داہر مارا گیا، اور اس طرح سے سندھ کو فتح کر لیا گیا، اور سندھ وہی جگہ تھی جہاں پر بر صغیر مطلب کہ پاکستان اور انڈیا میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ اب ان کے الفاظ سوالات کے جواب دیکھ لیں۔ پہلا ہے، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان میں اسلام آیا۔ دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع تھی؟ دیبل کی بندرگاہ کراچی میں واقع تھی۔ منجنیق کسے کہتے ہیں؟ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین کو منجنیق کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ محمد بن قاسم نے کشتیوں کو جوڑ کر دریا کو عبور کیا۔ راجہ داہر کی موت اور جنگ کے فتح کا حال اپنے الفاظ میں دیکھیں کہ جب بہت دن نہیں کوئی حل ہو سکا تو انہوں نے مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی سے ان کی فوج کو ہرایا، انہوں نے اور 10 دن کی لڑائی کے بعد راجہ داہر کو مار دیا، اور اس طرح سے سندھ میں اسلام کی آمد ہوئی۔ نیکسٹ ہے، سبق میں سے ایسے 6 الفاظ تلاش کیجئے جو 6 حروف سے مل کے بنے ہوں۔ وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ سوال آپ نے یہ سب دیکھ لیں، اسی طرح سے سوال آپ نے سارے نوٹ کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے آپ کے سامنے ہیں۔ سبق میں سے 6 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں جو کہ ہیں، سب سے پہلا ورڈ بن سکتا ہے اس میں، آپ کو میں ویسے بتا دیتی ہوں، آپ کو نوٹس مل جائیں گے۔ تاثرات ہے، پھر دروازہ ہے، پھر تجارتی ہے، مسلمان ہے، نوجوان ہے، انتظام ہے۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو 6 لفظوں سے مل کے بنے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہے، خیال کیجئے محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے آ رہے ہوں گے تو ان کے تو دیے گئے حوالوں سے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مثال کو سمجھ کر سب کے بارے میں لکھیے، ساتھیوں سے بھی تبادلہ خیال کریں۔ مطلب جب آپ آ رہے تو دماغ میں آپ کے کیا ہوگا؟
عزم، میں انشاءاللہ سندھ کو فتح کر لوں گا. امید، مجھے امید ہے اس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. خوشی، مجھے سندھ فتح کر کے خوشی ہوگی. خوف، میرے دل میں راجہ طاہر کا خوف نہیں ہے. افسوس، مجھے افسوس ہے کہ جہاز کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اب سوال نمبر 4 ہے، اس میں نسبتی بتائیں. مثلا پاکستان سے پاکستانی، اسی طرح بحر سے بحری، قید سے قیدی، مغرب سے مغربی، مشرق سے مشرقی، خشک سے خشکی، جنگ سے جنگی، دریا سے دریائی، اسلام سے اسلامی. امید کرتے ہیں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ رمضان میں بہت سی عبادت اور اپنی اسٹڈیز کو بھی جاری رکھیے گا. اللہ حافظ.